ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ایک اور بڑا دھماکہ ہو گیا ہے اور سہیل افریدی کی غیر متوقع جیت نے پورے سیاسی منظرنامے کو یقینی طور پہ ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور یہ جیت صرف اس کو کامیابی ایک الیکشن کہہ لیں اس میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ طاقت کے مراکز کے لیے بھی obviously ایک بڑا چیلنج نظر آ رہا ہے۔ اور آج کی تقریر کو بالخصوص دیکھتے ہوئے ان کی تاریخی جیت جو ہے اور لگ ایسا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا چیلنج ایک شاید ثابت ہو۔ اور دوسرا، ان کی تقریر سے یہ لگا کہ شاید سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مراد سعید واپس آ رہی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ کپتان کا ایک نیا پلان تھا۔ تمام تر تفصیلات جی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا اس سے قبل بھی ہم نے جب نامزدگی بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے کی گئی تھی سہیل افریدی کی، تب یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سہیل افریدی بیسیکلی ان کی قربتیں کہاں ہیں۔ مراد سعید کا جو انہوں نے ذکر کر دیا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ میں کچھ پوائنٹرز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے ارشد شریف کا ذکر کیا، مراد سعید کا ذکر کیا، اور کچھ شعر و شاعری وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے کن کو یہ جواب دیا۔ ملٹری آپریشنز کے حوالے سے انہوں نے بات کی، پھر خان کی رہائی کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو انہوں نے کی اور بڑا اعلان کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے، بڑا اعلان خان کے حوالے سے انہوں نے کر دیا ہے۔ افغانستان کے معاملے پر بات کی، اور ساتھ ہی جو پی ٹی آئی کے کارکنان جو قید ہیں، رہنما جو قید، ان کے حوالے سے بات کی، اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ بڑی اہم گفتگو کی ہے۔ ساتھ ہی ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک اہم اناؤنسمنٹ کی ہے جی، اور پھر 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑی بات انہوں نے ساتھ کر دی، اور پھر انہوں نے ایک اور گفتگو کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی۔ اور وفاقی حکومت کو ساتھ بڑا کڑی تنقید اس کے اوپر کی ہے۔ میں تھوڑا سا انہوں نے جو شعر و شاعری تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایگزیکٹ میں انہوں نے کہا جی، نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ خان صاحب سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا جی یہ شعر پڑھ کے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور شعر پڑھا جی، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں، میری خامیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ جن کی اپنی چڑیاں بھی پھٹی ہوئی ہیں، ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ گفتگو آپ اندازہ لگائیں کہ آج ان کا پہلا دن تھا، اور اسمبلی فلور کے اوپر آج پہلی تقریر کے اندر انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی شعر و شاعری کی ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ ذرا اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اچھا، میں جلدی ذرا کوشش کروں گا کم وقت کے اندر جو انہوں نے گفتگو کی، کس کس جانب گفتگو کی، کس کس معاملے پر گفتگو کی۔ سب سے پہلے انہوں نے ارشد شریف کا ذکر کیا۔ اب ارشد شریف کو انہوں نے کہا جی میں بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شہید ارشد شریف نے وہ جھکے نہیں، وہ ڈٹے رہے، اپنی جان کا جان تک انہوں نے دے دی، لیکن وہ جھکے نہیں جی، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے مراد سعید کا ذکر کر دیا۔ اب مراد سعید کا میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ مراد سعید کے یہ بڑی قریبی ساتھی ہیں، درینہ ساتھی ہیں سہیل افریدی، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ سہیل افریدی کے ٹرینڈ یہ ہیں، مراد سعید نے ان کو ٹرین کیا ہے، اور مراد سعید کے بغیر یہ سانس تک نہیں لیتے سہیل افریدی صاحب۔ یہ یاد رکھیے کہ مراد سعید کے بغیر سانس تک یہ نہیں لیتے، ایسا کہا جا رہا ہے، مراد سعید کے بڑے قریب ہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ کیا سہیل افریدی ایک ڈمی کے طور پر کہہ لیں، کیا بیک اینڈ پہ اوپر واقعی میں مراد سعید ہے؟ خان نے اپروول کیوں دی اس کی؟ اب یہ سوال ہے۔ یہ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا، خان نے سہیل افریدی کو دیکھتے ہوئے نہیں بنایا وزیر اعلیٰ، اس لیے بنایا کہ بیک اینڈ کے اوپر مراد سعید ہے، مراد سعید کے نام کے اوپر خان نے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا، اور آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 90 ووٹ لے کر منتخب ہو گئے سہیل افریدی، جہاں پر اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، اور اپوزیشن نے یہ اعلان کر دیا، یاد رکھیں کہ اپوزیشن نے کہا جی ہم اس انتخاب کو کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ اب واپس پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ پی ٹی آئی نے بھی اناؤنسمنٹ کر دی کہ ہم بھی عدالت جا رہے ہیں جی آج ہی، اور حلف برداری کی تقریب ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا جس طرح آج یہ انتخاب ہوا، حلف برداری کی تقریب بھی ہم کر لیں گے۔ اب گورنر صاحب ڈٹ گئے ہیں، گورنر صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم تو بدھ کو آئیں نظر 15 تاریخ کو علی امین گنڈا پور صاحب چائے بھی پلاؤں گا، استعفیٰ بھی منظور کروں گا، لیکن ان کو آنا پڑے گا۔ اعتراض لگا کے ان کا استعفیٰ واپس لے لیا، لیکن اسمبلی نے یہ کیا، اسپیکر نے یہ کیا کہ انتخاب کر کے آج ان کو وزیر اعلیٰ نومینیٹ کر دیا، بلکہ بنا لیا جی وزیر اعلیٰ۔
اب میں ان کی تقریر کی جانب آتا ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب نے جو تقریر کی ہے نو منتخب, ایک تو مراد سعید کے انہوں نے ذکر کیا, اس سے یہ واضح ہوتا ہے تقریر سے کہ شاید مراد سعید واپس آ رہا ہے فیصلوں کے اندر. اگر خود میدان میں نہ آیا تو فیصلوں کے اندر مراد سعید واپس آ رہا ہے. یاد رکھیے کہ فیصلوں کے اندر شاید مراد سعید واپس آ رہا ہے, کیونکہ میں نے پہلے ذکر کر دیا. اب شعر و شاعری جو انہوں نے جو میں نے آپ کو سنائی مقتدرہ کے حوالے سے انہوں نے جواب دیا جی. اب ملٹری آپریشنز کو انہوں نے کھل کر کہہ دیا جی کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں, میرے ہوتے ہوئے ملٹری آپریشنز نہیں ہو سکتے. انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا اور کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے, ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے, میرے ہوتے ہوئے یہ ملٹری آپریشنز نہیں ہوں گے. یہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا. آپ دیکھتے ہیں جی کہ شاید سہیل افریدی صاحب کیا کچھ کریں گے. شاید پہلا دن تھا, زیادہ جوش تھا ان کا, یا نہیں ہونے دیں گے ملٹری آپریشنز, یہ تو آنے والے وقت بتائے گا کہ کیا کریں گے. اچھا, خان کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے بڑا اہم بات کی ہے, یاد رکھیے بہت اہم بات کی ہے, یہ آخر میں آپ کو میں بتاؤں گا. افغانستان کے معاملے پر انہوں نے کہا جی افغانستان سے بھی یہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے جی, بات چیت کریں اور یہ چیز ہم نہیں مانیں گے. obviously جس طرح کے پی حکومت پہلے بھی کہتی رہی کہ ہم وفاق کے ساتھ نہیں چلیں گے. اب سہیل افریدی صاحب, شاید خان جس طرح کہتا ہے جی, تو سہیل افریدی صاحب بھی شاید یہ کہیں کہ ہم نہیں مانیں گے جی آپ کے فیصلے کو, وفاقی حکومت کو کہیں. اسیران کے معاملے پر انہوں نے کہا جی علی امین پر, شاید یاد رکھیے بیٹھے ہوئے ساتھ تھے, انہوں نے دبے الفاظ میں علی امین کو تنقید کا اشارہ بنایا کہ جی جو اسیران ہیں ہمارے, ان کے لیے شاید کوئی ورک نہیں کیا گیا, اگر کیا گیا ہے تو شاید اس کا کوئی اس کے اثرات ہمیں نظر نہیں آئے, کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیا, یا پھر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بھی دیکھوں گا میں تو پھر اس کو آگے بڑھاؤں گا. اچھا, کلعدم ٹی ٹی پی کا انہوں نے ذکر کیا جی, کلعدم اس کو غلط قرار دیا گیا ہے. اب یہ انہوں نے بہت بڑی بات کر دی. یاد رکھیں مبینہ طور پر ان کے اوپر الزام ہے کہ یہ طالبان نواز ہیں اور ان کی سہولت کار ہیں. یاد رکھیے یہ مبینہ طور پر ان کے اوپر الزام ہے, اور یہ آج انہوں نے یہ ذکر بھی کیا اپنی تقریر کے اندر. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا اپنی رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے, لیکن یہ ان کی تقریر میں کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ کلعدم ٹی ٹی پی کو کلعدم قرار دیا گیا جی, غلط ہے. اب اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے وہ obviously کھل کر پہلی تقریر میں انہوں نے بہت زیادہ تنقید کر دی ہے. ساتھ انہوں نے ایک اور اہم اناؤنسمنٹ کی کہ ریڈیو پاکستان جلانے کا جو کیس ہے جی, اس میں دیکھوں گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جلایا. ہم لوگ نہیں تھے, وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جلایا. میں اس کی انکوائری کھولنے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں جی. انکوائری کا انہوں نے کہا جی میں کھولوں گا. پھر ساتھ 9 مئی کا ذکر کیا جی, 9 مئی تو پلانٹیڈ تھا جی, پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے تھا. خیر یہ تو ہر کوئی کہتا ہے, اس کے اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب ایک اور بات انہوں نے وفاقی حکومت میں بڑی تنقید کی کہ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے جی. گزشتہ دنوں جی اس نے کہا جی پی ٹی آئی دہشت گرد ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. بڑی تنقید جو ان کے سیاسی آپس میں ہوتی ہے گولہ باری, وہ انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی میرے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا. یاد رکھیے یہ بڑا بیان دے دیا ان لوگوں نے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا. اب ڈی جی آئی اسپیار صاحب گئے تھے پشاور. اب انہوں نے یہ ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا جی ایک بندہ پنڈی سے آیا اور باتیں کر کے گیا اس طرح کی. خیر بہت ساری گفتگو کی, میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اس اپنے پلیٹ فارم کے اوپر وہ باتیں دہراؤں, آپ خود سن لیں. انہوں نے یہ دیکھا خان کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑا اناؤنسمنٹ یہ کی. انہوں نے کہا جی میرا سب کچھ خان کے لیے قربان, خان مجھے کہے گا تو میں اسے لات مار کے کرسی کو چھوڑ دوں گا. انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں چیمپئن ہوں احتجاج کا. کیا کہا جی, میں چیمپئن ہوں احتجاج کا. تو انہوں نے ایک طرح دبے الفاظوں میں پھر ایک مرتبہ سے احتجاج کی شاید کال دینے کا اعلان کر دیا. اور خبر یہ آ رہی ہے مبینہ طور پر, یہ آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں, شاید یہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے, نومبر میں پاکستان تحریک انصاف بہت بڑا احتجاج دوبارہ اسلام آباد کی جانب کرنے جا رہی ہے. یہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ میری خبر ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نومبر میں ایک بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے, اور یہ وہی احتجاج ہے. تبھی علی امین گڈھا پور کو ہٹا کے سہیل افریدی صاحب کو لگایا گیا ہے کہ سہیل افریدی صاحب نئے جوش کے ساتھ وہ احتجاج لیڈ کریں گے اور شاید اس کو کامیاب بنائیں گے. نومبر میں کیا ہونے جا رہا ہے جی, وہ کہہ رہے جی آرمی چیف فیلڈ مارشل سید ناصر الدین کی ایکسٹینشن ہم نہیں ہونے دیں گے جی, ان کے مطابق ہے جی. تو اسی ضمن میں جو ان کا وتیرہ ہے یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اور آج انہوں نے دبے الفاظوں میں باقاعدہ طور پر اس کا اشارہ کر دیا. یہ تمام تر لبے لباب جو ان کی تقریر کا تھا وہ آپ کے سامنے رکھا جی. آپ اس حوالے سے اپنی رائے کیا رکھتے ہیں؟ ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے صدیق اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.